روس کی میزبانی میں برکس کا اجلاس منگل سے شروع۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن اسرائیل پہنچ گئے۔ شمالی کوریا کی یوکرین جنگ میں فوجی بھیجنے کی تردید۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ محمد جلیل۔ برکس تنظیم کا سربراہی اجلاس منگل کو روس کے شہر کازان میں شروع ہو رہا ہے، جس میں چین کے صدر شی جن پنگ اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سمیت کئی دیگر اہم رکن ممالک کی قیادت شرکت کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتیرس بھی اس اجلاس میں شرکت کریں گے۔ برکس ابتدائی طور پر برازیل، روس، بھارت، چین اور جنوبی افریقہ کی طرف سے قائم ہونے والی تنظیم ہے، لیکن اب اس میں مصر، متحدہ عرب امارات، ایران، ایتھیوپیا بھی شامل ہو چکے ہیں، جبکہ ترکی، آذربائیجان، الجزائر، ملائیشیا، شام، بیلاروس، تھائی لینڈ اور پاکستان سمیت کئی دیگر ممالک اس تنظیم کا رکن بننے کی خواہش کا اظہار کر چکے ہیں۔ روس ایک ایسے وقت میں برکس اجلاس کی میزبانی کرے گا جب یوکرین جنگ کی وجہ سے روس کو مغربی ممالک کی طرف سے پابندیوں کا سامنا ہے، اور روس برکس اجلاس کی میزبانی کر کے یہ تاثر دینے کی کوشش کرے گا کہ عالمی سطح پر وہ سفارتی تنہائی کا شکار نہیں ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن منگل کو اسرائیل پہنچ گئے ہیں، جہاں وہ غزہ میں جنگ بندی، غزہ میں انسانی امداد تک رسائی اور لبنان میں اسرائیل اور عسکری تنظیم حزب اللہ کے درمیان جاری لڑائی میں کشیدگی کو کم کرنے کے معاملے پر تبادلہ خیال کریں گے۔ اکتوبر 2023 میں غزہ لڑائی شروع ہونے کے بعد امریکی وزیر خارجہ کا یہ خطے کا 11واں دورہ ہے۔ اس دورے کے دوران وہ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو اور وزیر دفاع سے ملاقات کریں گے۔ امریکہ، مصر اور قطر کی ثالثی میں کئی ماہ تک جاری رہنے والی غزہ جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے لیے ہونے والے مذاکرات معطل ہیں، اور امکان ہے کہ امریکی وزیر خارجہ ایک بار پھر اس بارے میں خطے کے دورے کے دوران مختلف رہنماؤں سے بات چیت کریں گے۔ اسرائیل کے دورے کے بعد امریکی وزیر خارجہ اردن جائیں گے۔ بھارت نے کہا ہے کہ نئی دہلی اور بیجنگ ہمالیہ میں دونوں ممالک کے درمیان متنازع مشترکہ سرحد پر فوجی پیٹرولنگ سے متعلق ایک معاہدے پر اتفاق کر لیا ہے۔ یہ پیش رفت نئی دہلی اور بیجنگ کے درمیان 2020 میں شروع ہونے والے سرحدی تنازع کے بعد سامنے آئی ہے۔ بھارت کے سیکریٹری خارجہ وکرم مسری نے کہا ہے کہ یہ معاہدہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر تعینات دونوں ممالک کے فوجیوں کو سرحد سے پیچھے ہٹانے کی راہ ہموار کرے گا۔ بیجنگ کی جانب سے اس معاہدے کے بارے میں تاحال کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے، جس کے بارے میں بھارتی سفارتکار کا کہنا ہے کہ یہ دونوں ممالک کے سفارتی اور فوجی عہدیداروں کے درمیان ہونے والے مذاکرات کے بعد سامنے آیا ہے۔ وہ دونوں ممالک کے درمیان 2020 میں شروع ہونے والے تناؤ کے حل کا باعث بنے گا۔ شمالی کوریا نے اس بات کی تردید کی ہے کہ اس نے روس کی مدد کے لیے یوکرین جنگ میں لڑنے کے لیے اپنے فوجی بھیجے ہیں۔ اقوام متحدہ میں شمالی کوریا کے سفیر نے جنوبی کوریا کے ان دعووں کو بے بنیاد قرار دیا ہے کہ شمالی کوریا کے 1500 خصوصی دستے روس میں تربیت حاصل کر رہے ہیں، جس کے بعد انہیں فرنٹ لائن پر بھیجا جائے گا۔ شمالی کوریا کے سفیر نے کہا کہ روس کے ساتھ فوجی تعاون کا دعویٰ بے بنیاد ہے اور اس پر تبصرہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ روس اور شمالی کوریا کی نہایت ہی قریبی دیرینہ تعلقات ہیں، اور فروری 2022 میں روس کے یوکرین پر حملے کے بعد دونوں ممالک مزید قریب آ گئے ہیں۔ ادھر روس نے بھی شمالی کوریا کی طرف سے فوجی بھیجنے کے جنوبی کوریا کے دعوے پر کوئی تبصرہ کیے بغیر شمالی کوریا کے ساتھ اپنے دفاعی تعاون کا دفاع کیا ہے۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ سوڈان میں روسی سفارتخانے نے کہا ہے کہ وہ ان رپورٹس کا جائزہ لے رہا ہے کہ روسی عملے والے کارگو جہاز کو سوڈان کی نیم فوجی ریپڈ سپورٹ فورس نے مار گرایا ہے۔ خرطوم میں روس کے سفارتخانے کا یہ بیان آن لائن گردش کرنے والی ایک ویڈیو کے بعد سامنے آیا ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ چاڈ کی سرحد کے قریب ایک کارگو طیارے کو مار گرایا گیا تھا۔ سوڈان کی نیم فوجی ریپڈ سپورٹ فورس اور سوڈان کی فوج کے درمیان اپریل 2023 سے لڑائی جاری ہے۔ ادھر پیرا ملٹری فورس نے ایک بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ اس نے غیر ملکی جنگی طیارے کو مار گرایا ہے جو سوڈانی فوج کی مدد کر رہا تھا۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں محمد جلیل اور ایڈیٹر تھی سارہ حسن۔